السلام علیکم۔ آج منگل ہے، جون کی 22 تاریخ۔ پاکستان میں اس وقت شام کے 7، بھارت میں 7:30، اور یہاں ہمارے اسٹوڈیوز کی گھڑیوں میں صبح کے 10 بج رہے ہیں۔ وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے میں ہوں خالد حمید، خبروں کے ایک بلیٹن کے ساتھ۔ افغان حکومت کے سیکیورٹی عہدیداروں کا کہنا ہے کہ سیکیورٹی کی صورتحال کو سنبھالنے کے لیے ایک حفاظتی لائحہ عمل تیار کیا گیا ہے۔ تاہم اس سیکیورٹی پلان پر عمل درآمد میں 7 سے 10 دن لگیں گے۔ افغانستان کے سیکیورٹی کے شعبے کے لیے نئے مقرر کردہ ترجمان اجمل عمر شنواری نے دعویٰ کیا ہے کہ طالبان نے طاقت کے ذریعے ایک بھی ضلع کا نظام نہیں چلایا ہے اور افغان سیکیورٹی فورسز جلد ہی تمام کھوئے ہوئے اضلاع کو دوبارہ حاصل کر لیں گی۔ ادھر طالبان کے ترجمان ذبیح اللہ مجاہد نے وائس آف امریکہ کو بتایا کہ طالبان جنگجوؤں نے گزشتہ ایک ماہ کے دوران افغانستان بھر میں 86 اضلاع پر قبضہ کر لیا ہے۔ ترجمان نے کہا کہ گزشتہ ماہ کے دوران افغان سیکیورٹی فورسز سے بھاری مقدار میں اسلحہ اور گولہ بارود بھی قبضے میں لیا گیا ہے۔ فوجی تجزیہ کاروں کا کہنا ہے کہ سیکیورٹی کے کمزور انتظام کے باعث متعدد اضلاع طالبان کے قبضے میں چلے گئے ہیں۔ ایک فوجی تجزیہ کار اسد اللہ ندیم کا کہنا ہے کہ اگر افغان حکومت نے طالبان مخالف عوامی قوتوں کا بخوبی انتظام نہ کیا تو مستقبل میں ملیشیا کی شکل اختیار کر کے حکومت کے اختیار کو چیلنج کر سکتی ہیں۔ لیکن پارلیمنٹ کے ایک رکن امر اللہ مراد نے لوگوں کو مسلح کرنے اور انہیں سیکیورٹی فورسز میں شامل کرنے سے متعلق حکومتی فیصلے کا دفاع کیا۔ پینٹاگون کے پریس سیکریٹری جان کربی نے پیر کو کہا تھا کہ وزیر دفاع لائیڈ آسٹن روزانہ کی بنیاد پر امریکی فوج کے انخلاء کے معاملات کا جائزہ لے رہے ہیں۔ ان کے بقول انخلاء کا عمل اپنی رفتار سے جاری ہے اور اسے ستمبر کے شروع میں مکمل کر لیا جائے گا۔ افغان حکومت اور طالبان کے درمیان قطر میں شروع ہونے والا بین الافغان امن مذاکرات کا عمل تعطل کا شکار ہے۔ البتہ طالبان رہنماؤں کا کہنا ہے کہ وہ بات چیت کے لیے تیار ہیں۔ رواں ہفتے کے اختتام پر امریکہ کے صدر جو بائیڈن افغان صدر اشرف غنی اور افغان مفاہمتی کونسل کے سربراہ عبداللہ سے ملاقات کریں گے۔ جمعے کو ہونے والی اس ملاقات میں وائٹ ہاؤس کے بقول امریکہ کی جانب سے افغان عوام کی مکمل حمایت کا اعادہ کیا جائے گا۔ ترکی افغانستان سے امریکی فورسز کے انخلاء کے بعد کابل کے انٹرنیشنل ایئرپورٹ کے لیے سیکیورٹی کی فراہمی کی پیشکش کے ساتھ وہاں ایک اہم کردار ادا کرنے کی کوشش کر رہا ہے، لیکن انقرہ کو اس کے لیے سخت مشکلات کا سامنا ہے۔ ترک وزیر خارجہ مولود شاوزوغلو نے کہا ہے کہ کابل ایئرپورٹ کا آپریشن اور سیکیورٹی ملک کے لیے ہی نہیں بلکہ ترکی سمیت تمام سفارتی مشنز کی بقا کے لیے بھی ضروری ہے۔ انہوں نے یہ تبصرہ اتوار کو ترکی کی سمندری تفریح انطالیہ میں ایک انٹرنیشنل میٹنگ میں کیا۔ میٹنگ میں شریک افغان وزیر خارجہ محمد حنیف اتمار نے کہا کہ وہ ترکی کی اس پیشکش کی حمایت کرتے ہیں۔ البتہ طالبان کہہ چکے ہیں کہ وہ افغانستان میں غیر ملکی فورسز میں سے کسی کے بھی قیام کی مخالفت کرتے ہیں، لیکن انقرہ کا کہنا ہے کہ اس کے خیال میں وہ ایسی مخالفت پر قابو پا سکتا ہے۔ قطر کے ایک سینئر اہلکار نے ایک آن لائن کانفرنس میں بتایا کہ ایک بھارتی وفد نے خاموشی کے ساتھ دوحہ کا دورہ کیا ہے، جس کا مقصد دوحہ میں موجود طالبان کی سیاسی قیادت سے ملاقات کرنا تھا۔ میڈیا رپورٹس کے مطابق انسدادی دہشت گردی سے متعلق قطر کے خصوصی ایلچی مطلق بن ماجد القحطانی نے کہا کہ ایک مستحکم افغانستان پاکستان اور بھارت دونوں کے مفاد میں ہے۔ پاکستان افغانستان کا پڑوسی ملک ہے اور ہم جانتے ہیں کہ بھارت نے افغانستان کی بہت مالی مدد کی ہے اور وہ بھی پرامن اور مستحکم افغانستان کے حق میں ہے۔ تجزیہ کاروں کے مطابق اس بیان کو نئی دہلی میں شائع ہونے والی ان حالیہ رپورٹوں کی پہلی باضابطہ تصدیق کے طور پر دیکھا جا سکتا ہے کہ بھارت طالبان کے ساتھ براہ راست مذاکرات کر رہا ہے۔ تاہم بھارت کی وزارت خارجہ نے اس پر کوئی رد عمل ظاہر کرنے سے
انکار کر دیا ہے۔ پاکستان کے وزیراعظم عمران خان نے واشنگٹن پوسٹ میں شائع ہونے والے اپنے ایک مضمون میں لکھا ہے کہ ان کا ملک افغانستان میں کسی فوجی قبضے کا مخالف ہے اور طالبان پورے ملک پر قبضہ نہیں کر سکتے۔ عمران خان نے مزید لکھا ہے کہ وہ افغانستان میں امن بحال کرنے کے سلسلے میں امریکہ کے شراکت دار بننے کے لیے تیار ہیں، تاہم امریکی افواج کے انخلا کے بعد ہم وہاں کسی مزید تنازع کا خطرہ مول نہیں لے سکتے۔ اس سے قبل غیر ملکی میڈیا کو انٹرویو دیتے ہوئے عمران خان نے کہا تھا کہ ماضی میں پاکستان نے متحارب افغان جماعتوں میں سے چناؤ کر کے غلطی کی، اب وہاں ہمارا کوئی پسندیدہ گروہ نہیں ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ اگر امریکہ کو افغانستان کے خلاف ہوائی اڈے دیے گئے تو پاکستان میں ایک مرتبہ پھر دہشت گردی بڑھے گی۔ تجزیہ کاروں کا کہنا ہے کہ امریکہ خطے میں اپنی موجودگی برقرار رکھنے کے لیے بیسز چاہتا ہے۔ پاکستان کو ڈر ہے کہ اگر بیسز دیے گئے تو اس کا رد عمل دہشت گردی کی صورت میں سامنے آئے گا۔ پاکستان اور سعودی عرب کے تعلقات میں بہتری کے اشاروں کے بعد ریاض کی جانب سے ادھار تیل کی فراہمی کی سہولت کو بحال کر دیا گیا ہے۔ پاکستان کی حکومت نے سعودی عرب سے سالانہ $1.5 ارب مالیت کے ادھار تیل کی سہولت کی دستیابی کی تصدیق کی ہے۔ اقتصادی ماہرین کا کہنا ہے کہ ادھار پر تیل کے حصول سے زر مبادلہ کے ذخائر برقرار رکھنے میں مدد تو ملے گی، مگر قرض میں اضافہ اور معیشت پر منفی اثرات مرتب ہوں گے۔ نئی دہلی کے زیر انتظام کشمیر کے بھارت کے قومی سیاسی دھارے میں شامل تقریباً سبھی مدعو لیڈروں نے وزیر اعظم نریندر مودی کی سرکاری رہائش گاہ پر بلائے گئے ایک کل جماعتی اجلاس میں شریک ہونے کے فیصلے کا اعلان کرتے ہوئے کہا ہے کہ وہ اس اہم موقع کو اپنی اپنی پارٹی کے موقف کی ترویج اور مطالبات منوانے کے لیے استعمال کریں گے۔ جمعرات کو ہونے والے اس اجلاس میں جن 14 ممتاز سیاستدانوں کو شرکت کی دعوت دی گئی ہے، ان میں سابق وزرائے اعلیٰ فاروق عبداللہ، محبوبہ مفتی، غلام نبی آزاد اور عمر عبداللہ، اور حزب اختلاف کی جماعتوں اور 4 علاقائی سیاسی جماعتوں کے زعماء شامل ہیں۔ سیاسی مبصرین بھارتی وزیراعظم کی جانب سے بلائے گئے اس اجلاس کو ان کی حکومت کی طرف سے نئی دہلی کے زیر انتظام کشمیر میں 5 اگست سن 2019 کو ریاست کی آئینی حیثیت تبدیل کرنے اور ریاست کو 2 حصوں میں تقسیم کر کے انہیں براہ راست وفاق کے زیر کنٹرول علاقوں کا درجہ دینے کے متنازعہ اقدام سے علاقے میں پیدا ہونے والے سیاسی تعطل کو ختم کرنے کی پہلی بڑی کوشش کے طور پر دیکھ رہے ہیں۔ امریکی وزیر خارجہ اینٹنی بلنکن آج منگل کے روز جرمنی روانہ ہو رہے ہیں، جہاں وہ لیبیا کے بارے میں ایک اہم کانفرنس میں حصہ لیں گے۔ بدھ کو یہ کانفرنس ہو رہی ہے جس میں لیبیا کے متحارب دھڑوں کے درمیان جنگ بند کرانے اور ایک مستحکم حکومت کے قیام کے بارے میں مختلف ممکنہ اقدامات پر تبادلہ خیال کیا جائے گا۔ کانفرنس کا اہتمام جرمنی اور اقوام متحدہ کر رہے ہیں۔ لیبیا کے لیے امریکہ کے خصوصی ایلچی رچرڈ نورلینڈ نے کہا ہے کہ یہ کانفرنس کئی اعتبار سے اہمیت کی حامل ہے اور لیبیا میں دسمبر میں ہونے والے انتخابات کے لیے سازگار حالات پیدا کرنے میں معاون ثابت ہوگی۔ پیر کو نامہ نگاروں سے باتیں کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ ان اقدامات پر غور کیا جائے گا جن کے تحت غیر ملکی جنگجوؤں کو لیبیا سے نکالا جا سکے۔ سن 2011 میں جب سے وہاں کے لیڈر قذافی کی حکومت ختم کی گئی ہے، اس کے بعد سے سیاسی عدم استحکام جاری ہے اور ملک میں متحارب گروپس نے مختلف حصوں میں اپنی اپنی حکومتیں قائم کر رکھی ہیں۔ وزیر خارجہ بلنکن اپنے یورپی دورے میں فرانس اور ویٹیکن بھی جائیں گے، جہاں وہ حکام سے آب و ہوا کی تبدیلی اور انسانی ٹریفکنگ جیسے معاملات پر بات چیت کریں گے۔ یورپی یونین نے اعلان کیا ہے کہ یورپی یونین نے پیر کے روز میانمار کے فوجی عہدیداروں کے خلاف تازہ پابندیاں لگا دی ہیں۔ فروری کی بغاوت میں جنتا نے اقتدار پر قبضہ کیا تھا، جس کے بعد تیسری بار پابندیاں لاگو کی گئی ہیں۔ یورپی یونین کے ایک بیان کے مطابق اس بار 8 افراد، 3 معاشی اداروں
اور ایک سابق فوجی تنظیم کو ہدف بنایا گیا ہے۔ 1 فروری کو فوج کے اقتدار پر قبضہ کرنے کے بعد سے 900 کے قریب شہری مظاہرین کی ہلاکت اور 6000 افراد کے گرفتار ہونے کی تصدیق ہو چکی ہے۔ ایران کے نومنتخب صدر ابراہیم رئیسی نے کہا ہے کہ نہ وہ امریکہ کے صدر جو بائیڈن سے ملاقات کریں گے اور نہ ہی ایران کے میزائل پروگرام اور خطے کے عسکری گروہوں کی حمایت کے معاملے پر کوئی مذاکرات کریں گے۔ صدر منتخب ہونے کے بعد پیر کو اپنی پہلی پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے ابراہیم رئیسی نے کہا کہ صدر بائیڈن کو ایران پر عائد پابندیاں ختم کر کے اپنی سنجیدگی ثابت کرنا ہوگی۔ وائٹ ہاؤس نے رئیسی کے صدر بائیڈن سے ملاقات نہ کرنے سے متعلق کسی بھی تشویش کو مسترد کر دیا ہے۔ بائیڈن کی پریس سیکرٹری جین ساکی نے نامہ نگاروں کو بتایا کہ فی الحال ہمارے ایران کے ساتھ سفارتی تعلقات نہیں ہیں یا لیڈروں کی سطح پر ملاقات کا کوئی منصوبہ نہیں ہے۔ ساکی نے کہا کہ صدر بائیڈن سمجھتے ہیں کہ ایران کے سپریم لیڈر آیت اللہ خامنہ ای ہی ملک کے حتمی حکمران ہیں اور وہی جوہری معاہدے پر نظر ثانی اور توسیع کے بارے میں کوئی فیصلہ دیں گے۔ امریکی قومی سلامتی کے مشیر جیک سلیون نے اتوار کے روز ABC نیوز کو بتایا کہ ایران کو جوہری ہتھیار تیار کرنے سے روکنا امریکہ کی اولین ترجیح ہے۔ ادھر ویانا میں عالمی طاقتوں کے نمائندے مشورے کے لیے واپس چلے گئے ہیں۔ رئیسی نے پابندیوں میں نرمی کو ایران کی خارجہ پالیسی کا مرکزی نقطہ قرار دیا اور مطالبہ کیا کہ امریکہ اس معاہدے کی پابندی کرے اور اس کے تحت اپنے وعدوں کی پاسداری کرے۔ ایران کے سرکاری ٹی وی نے کہا ہے کہ ملک کا واحد جوہری توانائی گھر عارضی طور پر بند ہو گیا ہے۔ ایسا پہلی مرتبہ ہوا ہے کہ ایران نے جنوبی ساحلی شہر بوشہر میں موجود جوہری پلانٹ کے ہنگامی طور پر بند ہونے کی اطلاع دی ہے۔ یہ پلانٹ سن 2011 میں روس کی مدد سے فعال ہوا تھا۔ ایران کے سرکاری ٹی وی نے رپورٹ کیا ہے کہ ملک کے واحد نیوکلیئر پاور پلانٹ کو ہنگامی طور پر بند کر دیا گیا ہے۔ انہوں نے اس بندش پر وضاحت دیے بغیر کہا کہ اس کے نتیجے میں بجلی کی فراہمی میں تعطل ہو سکتا ہے۔ اقوام متحدہ نے پیر کے روز کہا کہ کانگو، افغانستان اور شام بچوں کے لیے انتہائی خطرناک کانفلکٹ زونز کی فہرست میں سب سے اوپر ہیں اور بچوں کا سخت ترین استحصال کرنے والے ملکوں سے متعلق اس کی سالانہ بلیک لسٹ میں درج تمام خلاف ورزیوں میں سے لگ بھگ 60% کے ذمہ دار ہیں۔ مسلح تنازع میں بچوں کے لیے اقوام متحدہ کی خصوصی نمائندہ ورجینیا گیمبا نے پیر کے روز نامہ نگاروں کو بتایا کہ بچے اب نہ تو بین الاقوامی ایجنڈے پر اور نہ ہی کرۂ ارض پر سب سے زیادہ خطرے سے دوچار گروپ کی فہرست میں آخری ترجیح ہو سکتے ہیں۔ ہمیں بچوں کو تشدد اور استحصال کا کوئی متبادل دینے کی ضرورت ہے۔ ہمیں امن، بچوں کے حقوق کے احترام اور جمہوریت کی ضرورت ہے۔ گیمبا نے کہا کہ سن 2020 میں سب سے زیادہ عام خلاف ورزیاں سیکیورٹی فورسز اور مسلح گروپس کی جانب سے بچوں کی بھرتی اور استعمال اور ان کو ہلاک اور اپاہج کرنا تھا۔ اور اب کرونا وائرس سے متعلق کچھ خبریں۔ پاکستان میں گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران 907 کیسز اور 30 اموات رپورٹ ہوئی ہیں۔ پاکستان میں اب بھی 2238 مریضوں کی حالت تشویشناک بتائی جاتی ہے، جس کے بعد اموات کی مجموعی تعداد 22,007 ہو گئی ہے۔ پاکستان میں کرونا وائرس سے اب تک 9,49,175 افراد متاثر ہوئے ہیں، جن میں سے 8,93,148 صحت یاب ہو چکے ہیں۔ عالمی وبا سے بھارت میں 3,88,135 افراد ہلاک ہو گئے ہیں۔ گزشتہ 24 گھنٹوں میں ان ہلاکتوں میں 1,422 مریضوں کا اضافہ ریکارڈ کیا گیا ہے۔ وائٹ ہاؤس نے کووڈ 19 ویکسین کی 55 ملین خوراکیں بیرون ملک فراہم کرنے کے لیے منصوبہ بندی کی ہے۔ اس میں سے زیادہ تر ویکسین کی خوراکیں لاطینی امریکہ، کیریبین، ایشیا اور افریقہ کے ممالک کے لیے مختص کی جا رہی ہیں۔ بائیڈن انتظامیہ نے پیر کے روز کہا تھا کہ زیادہ تر خوراکیں بین الاقوامی سطح پر ویکسین بانٹنے کے پروگرام کوویکس کے ذریعے فراہم کی جائیں گی،
जिससे सदर जो बाइडन का दुनिया भर के ममालिक को अमरीका में तैयार करदा वैक्सीन की 80 मिलियन खुराकें फराहम करने का अज़्म पूरा हो जाएगा। एसोसिएटेड प्रेस ने पीर को इत्तला दी कि इंतज़ामिया को कुछ रुकावटों की वजह से जून के आखिर तक वैक्सीन फराहम करने के अपने अहद को पूरा करने में दुश्वारी हो रही है। खबरसां इदारों ने कुछ अहदेदारों के हवाले से बताया है कि वैक्सीन की खुराकें तैयार हैं, लेकिन अमरीका और वसूल करने वाले ममालिक में कानूनी, लॉजिस्टिक और रेगुलेटरी तकाज़ों की वजह से ताख़ीर हो रही है। अमरीका में 5 दहाइयों के बाद ख़वातीन की एबॉर्शन यानी अस्क़ात हमल तक रसाई के आइनी हक़ के ख़िलाफ़ कोशिशें तेज़ हो गई हैं। रवां बरस मुख्तलिफ अमरीकी रियासतों में अब तक 500 से ज़ायद अस्क़ात हमल से मुताल्लिक़ पाबंदियाँ सख्त करने के क़वानीन मुतारिफ़ करवाए गए हैं। मुल्क की अदालत उज़्मा ने भी ये फैसला किया है कि वो रियासत मिसिसिपी में अस्क़ात हमल पर पाबंदियाँ सख्त करने का मुतालबा करने वाले केस की समाअत रवां बरस अक्टूबर में करेगा। क्लब हाउस और ट्विटर के बाद फेसबुक भी ऑडियो सोशल रेस में शामिल हो चुका है। फेसबुक सारिफीन को अपने प्लेटफॉर्म पर मसरूफ़ रखने और उभरते हुए हरीफों का मुकाबला करने के लिए पीर 21 जून से पॉडकास्ट और बराह रास्त ऑडियो स्ट्रीम्स का आगाज़ कर रहा है। फ़िलहाल ये फ़ीचर सिर्फ अमरीका में सारिफीन के लिए दस्तयाब होगा। ये थी वो खबरें जो फेसबुक लाइव पर हमने आपके लिए पेश की। हमारी वेबसाइट और यूट्यूब पर ये बुलेटिन पोस्ट कर दिया जाता है, जिसे आप बाद में भी देख सकते हैं। हमारे इस बुलेटिन को शेयर करना ना भूलिएगा। खालिद हमीद को अब इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।